من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال العلماء موتوا قبل أن تموت وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه میرے واجب الاحترام اہل محلہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، موت ایک ایسی چیز ہے جو برحق ہے۔ ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا، چاہے وہ نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے قطب، چاہے ابدال، جو کوئی بھی دنیا کے اندر آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ موت یقینی چیز ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو اس بات میں اختلاف کرے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ موت کو ہر ایک مانتا ہے، ہر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مرنا ہے ایک دن۔ موت میں کسی کے اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ نعوذ باللہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، دنیا کے نظام ویسے چل رہا ہے۔ لیکن جنہوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا وہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ تو موت کا انکار کسی نے آج تک نہیں کیا۔ اب دنیا کے اندر آئے ہیں، مرنا تو بہرحال ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت، 1 منٹ کے بعد زندگی ہے، یا 10 منٹ کی زندگی ہے، یا 1 گھنٹے کی زندگی ہے، یا چند دنوں کی زندگی ہے۔ ہر ایک نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ دنیا میں اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو موت کا انکاری ہو یا موت کا انکار کرے۔ اور دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ ہر ایک نے جانا ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے بہت ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ایک علماء کا مقولہ پڑھا، موتوا قبل ان تموت، کہ موت سے پہلے اپنے آپ کو مار دو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ موت سے پہلے اپنے آپ کو مار دو؟ تو علماء کرام نے اس کے 2 مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے نفسانی خواہشات کو ختم کر دو۔ یعنی جو چیزیں اللہ کے سامنے رکاوٹ بن رہی ہیں، جو چیزیں شیطان تمہیں کروا رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہیں، تم ان کو مار دو۔ یعنی موت سے پہلے گویا کہ اس چیز کو تم نے مار دینا ہے۔ دوسری چیز، اس کا دوسرا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ تم نے موت کا دھیان کرنا ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن موت نے آنا ہے۔ اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا ہے، اور اس خیال کے ساتھ کہ جب ہم مریں گے تو نہ تو ہماری اولاد ہمارے کام آئے گی، نہ جو ہم یہ مال جمع کر رہے ہیں یہ ہمارے کام آئے گا، کچھ بھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ یہ موت کا دھیان ہے۔ اور واقعہ اصل یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر ظلم ہو رہے ہیں، یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، زنا عام ہو چکا ہے، قتل و غارت عام ہو چکی ہے، ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم موت کو بلا بیٹھے ہیں۔
جب ہم نے موت کو بلا دیا تو بس ہمارے دل کے اندر جو بات آئی وہ ہم کرتے گئے، ہم نہیں دیکھتے کہ جائز ہے ناجائز ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے موت کو بلا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بڑے پیارے الفاظ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو عظیم نعمتیں کہ جس کو انسان بھول چکا ہے، یعنی ایسی دو عظیم نعمتیں جو بڑی ہی عظیم ہیں لیکن انسان اس کو بھول چکا ہے۔ پہلی صحت، دوسری فراغت۔ صحت کس طرح نعمت ہے؟ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان صحت مند ہے تو وہ اس بات کو آگے لے جاتا ہے کہ میں تو ابھی صحت مند ہوں اور ابھی تو بہت دن پڑے ہیں، جوانی ہے، پھر جا کر اتنی لمبی عمر پڑی ہے، میں کل نیک عمل کر لوں گا یا پرسوں کر لوں گا، یعنی ابھی تو جوانی ہے، صحت ہے میری، بیمار تو نہیں ہوں۔ تو اس صحت نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ جب تک تم صحت کے اندر ہو کام بہت ہوں گے۔ صحت کے ساتھ انسان کتنے کتنے پہاڑ اکھاڑ لیتا ہے، نیک اعمال تو کر لیں گے نا۔ اب یہ صحت اس کو دھوکہ دیتی ہے، شیطان اس کو اس ذریعے ورغلاتا ہے کہ صحت کا نام دے کر کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، کل نیک عمل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا۔ تو صحت کے ہوتے ہوئے جو عمل ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں نا کہ جو چیز تم نے خرچ کرنی ہے اللہ کے راستے میں وہ تم صحت کے اندر کرو، اس وقت کرو جب مال کی محبت آپ کے دل کے اندر ہے، تم اس وقت خرچ کرو، وہ تمہیں فائدہ دے گی۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے، مرض الموت کے بالکل قریب ہوتا ہے، اس وقت پھر یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا اتنا مال مسجد کے اندر دے دو، اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا مال فلاں کو دے دو، تو اس وقت اس کا یہ مال قابل قبول نہیں ہے، صرف ایک حصہ، ایک تہائی وصیت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ جتنا مال ہوتا ہے وہ تو وہ رسا کا ہو جاتا ہے۔ اصل تو وہ ہے کہ جب تم صحت کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو آپ صاحب فرمائے کہ ایک نعمت عظیم جو صحت ہے، لوگوں نے اس کو بھلا دیا ہے کہ صحت کے اندر انسان نیک عمل کرے، اور یہ اس کو اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو وقت بہت پڑا ہے، ابھی تو صحت مند ہو، ایک یہ اس کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ دوسرا فرمایا فراغت، یعنی انسان کے پاس اب جو وقت ہے اس وقت کو قیمتی بنا لے، اس وقت کے اندر جو نیک اعمال اس سے ہونے ہیں اس کو کر لے۔ لیکن یہ جو فراغت کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر بھی شیطان اس کو دھوکے کے اندر ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، کون سا ہم مرنے والے ہیں، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، وقت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں انسان کو بڑے دھوکے میں ڈالتی ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت۔ اب اس نے فرمایا کہ نعمتیں بہت عظیم ہیں، صحت کے اندر جو نیک عمل ہوتے ہیں وہ بڑھاپے کے اندر نہیں ہوتا، پھر جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر دل کرتا ہے نیک عمل کرنے کو لیکن وہ اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ جو جوانی کی عبادت ہے وہ بڑھاپے کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ جوانی کے اندر انسان کا خون جوش مارتا ہے، وہ تہجد کے لیے اٹھ بھی سکتا ہے۔ اب جو آدمی بیمار ہے وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا، اس طرح جس کی عمر رسیدہ ہو گئی وہ بھی نہیں اٹھ سکتا۔ تو دو چیزیں، ایک ہے یعنی نعمت، دو چیزیں ہیں، ایک ہے صحت اور ایک ہے غفلت۔ ان دونوں چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حکیمانہ باتیں کرتے تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ہارون الرشید کے دور کے اندر تو ان کو ایک یہ سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ ہارون الرشید نے کہا تھا کہ اگر یہ میرے دربار کے اندر جس وقت بھی آئے اس کو روکا نہیں جائے، جو بھی آتا تھا اس سے پوچھا جاتا تھا کیوں ملنا ہے، کس وجہ سے ملنا ہے۔ تو ان کو کہا گیا تھا کہ درباروں کو کہ جب بھی ہارون یہ آئے، بہلول آئے، اس کو روکنا نہیں ہے، آنے دینا ہے۔ تو حضرت بہلول جب بھی آتے تو درباری اس کو روکتے نہیں تھے، تو یہ ہارون الرشید اکثر ان کے ساتھ مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بہلول جب آیا تو ہارون الرشید نے اس کو کہا کہ بہلول میں ایک امانت اپنی تمہارے پاس رکھوانا چاہتا ہوں، اس کو ذرا سنبھال کے رکھنا۔ انہوں نے ایک چھڑی دی، کہا کہ یہ میری امانت اپنے پاس رکھ لو، اور تمہیں دنیا میں جو سب سے زیادہ بیوقوف نظر آئے یہ چھڑی اس کو دے دینا، میری امانت۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی امانت میرے پاس ہے۔ اب وہ جو ہارون الرشید بادشاہ تھا اس کا اصل مقصد ان کا مذاق اڑانا تھا کہ مجھے تو دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف تم نظر آتے ہو، یہ چھڑی اس لیے میں نے تمہیں دی ہے، تمہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کیسے کمائی جاتی ہے، کیسے لوگوں کو پاگل بنایا جاتا ہے، تمہیں تو کسی چیز کی پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے وہ اپنی چھڑی اپنے پاس رکھ لی۔ کافی عرصے کے بعد جب پتہ چلا کہ ہارون الرشید بیمار ہیں اور بالکل آخری سٹیج کے اندر ہے، بس اب موت آنے والی ہے، بہلول آیا، آ کر پوچھا کہ ہارون الرشید کیسا حال ہے؟ تو کہا کہ بس دعا کرو، سفر کی طرف روانہ ہوں۔ تو بہلول نے کہا کہ کس سفر کی طرف جا رہے ہو؟ کہا کہ آخرت کے سفر کی طرف میرا سفر جاری ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ اچھا پھر واپس کب آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہلول یہ ایسی جگہ ہے، اس سے بندہ واپس نہیں آ سکتا۔
بہلول نے کہا کہ کتنے دن کے لیے رہنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بہلول وہاں پر دن نہیں ہوتے، بس ایک مرتبہ جب انسان چلا گیا تو وہاں پر دن شمار نہیں ہوتے، بس انسان وہیں پر ہے، واپس نہیں آ سکتا، کوئی دنوں کی گنتی نہیں ہوتی۔ تو بہلول رحمۃ اللہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جہاں تم جا رہے ہو وہاں پر تم نے اپنے لیے کوئی یہ نظام کیا ہے؟ یعنی تم نے اپنے باڈی گارڈ بھیجے ہوں، یا تم نے اپنے آگے سپہ سالار بھیجے ہوں، لوگوں کو بھیجا ہو، اپنی فوج کو بھیجا ہو؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ تم تو بڑے بیوقوف ہو، وہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں ایسی جگہ ہے جہاں پر بادشاہ اپنی رعایا کو بھی نہیں بھیج سکتا، وہاں تو صرف اعمال کام آئیں گے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، وہ میں امانت آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہی چھڑی جو انہوں نے ان کو دی تھی کہ اگر آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر آئے تو ان کو دے دینا، تو بہلول نے ہارون الرشید کو دے دی کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف تم نظر آتے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ وہ کس طرح؟ ایسے کہ جب تم دنیا کے اندر تھے، یعنی اب تم آخرت کے لیے جا رہے ہو، دنیا کے اندر جب بھی تم کسی سفر کے لیے جاتے تو تم مہینوں پہلے اس کی تیاری کرتے تھے، تم اپنی فوج کو بھیجتے تھے، وہاں پر جا کر اچھا مکان دیکھتے تھے، کوئی ایسی سیف جگہ دیکھتے تھے جہاں پر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی آپ کی پریشانی نہ ہو۔ آج تم ایسے سفر پر جا رہے ہو جہاں سے واپسی بھی نہیں ہے، تم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی، مجھے سب سے زیادہ بیوقوف تم نظر آ رہے ہو۔ تو اس وقت جب ہارون الرشید نے یہ بات سنی تو رونے لگ گیا، کہا کہ بہلول میں تو تمہیں بڑا بیوقوف سمجھتا تھا، لیکن تم تو بڑی حکیمانہ باتیں کرتے ہو، تم تو بڑی دانائی کی باتیں کرتے ہو، بالکل میں بیوقوف ہوں، جس طرف میں جا رہا ہوں میں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی۔ تو اصل میں بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کی ایک حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کی۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے القیس من دان لما عمل بعد الموت، کہ جو شخص عقل مند وہ ہے کہ جو اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، سب سے عقل مند وہی ہے۔ آج ہمارے دنیا کے اندر دیکھا جائے، ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے کہ جو دنیا کو پاگل بنا سکے، جو دنیا کمانے کا طریقہ اس کو آتا ہو، لوگوں کو بیوقوف بنا سکے، ہم کہتے ہیں عقل مند وہ ہے۔ لیکن حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اگر حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو دیکھا جائے تو آج کے دور میں ہم سب اسی مد میں آتے ہیں، وہ ہے کہ ہم سب بیوقوف ہیں، ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ آج ہم بھی اپنے اندر نظر ڈالیں تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، جہاں کہیں جانا ہو 3 دن پہلے ہماری تیاری ہوتی ہے، اچھے کپڑے اس کے لیے رکھتے ہیں، پھر 3 دن پہلے اپنی جو بکنگ کرتے ہیں وہ سیٹ رکھواتے ہیں کہ ہم آگے آگے بیٹھیں گے، آسانی ہو ہمارے لیے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر اس جہاں پر پہنچنا ہوتا ہے وہاں کے حالات پوچھتے ہیں، وہاں حالات کیسے ہیں، اچھی جگہ ملے گی، رہنے کی اچھی جگہ ہے۔ لیکن اصل جو مقصد ہے ہمارا، جہاں ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہم نے نہیں سوچا ہوا کہ ہم نے آگے جا کر کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے گناہوں کے ساتھ ہم نے جانا ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ تو وہ ہے کہ اس مد میں ہم سب بیوقوف ہیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تم آخرت کا تصور کرو نا اور اس بات کو سامنے رکھو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے ایک دن مرنا بھی ہے۔ کہا کہ تم پوری یعنی ایک وقت کے اندر، پورے ایک دن کے اندر تم صرف 5 منٹ نکال لو اور ان 5 منٹوں میں تم تھوڑا سا مراقبہ کر لو اور صرف یہی سوچ لو کہ گویا کہ میری روح پرواز کر چکی ہے، اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے کفن دیا جا رہا ہے، میرے عزیز و اقارب جمع ہو چکے ہیں، اب مجھے اٹھایا جا رہا ہے، گھر سے باہر لے گئے ہیں، میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، مجھے قبر کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اب من و من مٹی میرے اوپر رکھ دی گئی ہے، اب فرشتے آ گئے ہیں، سوال و جواب ہو رہا ہے، پھر سوچیں کہ میدان معاشر قائم ہو گیا ہے، اب میں اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، میں کس منہ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گا؟ یہی جب انسان 5 منٹ پوری وقت یعنی ایک دن کے اندر 5 منٹ اس کو دے دے گا نا تو انسان کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ انسان کے سامنے اپنی موت ہوگی کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میرا کیا انجام ہوگا، میں اللہ کے پاس کیا چیز لے کر جا رہا ہوں۔ تو جب انسان اس 5 منٹ کے اندر اپنے آپ کو سامنے رکھ کر سب کچھ دیکھے گا پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں ابو منعم، ایک بزرگ تھے بلکہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں سارے کے سارے شیخ الحدیث بڑے بڑے لوگوں کے پاس ملنے کے لیے جاؤں گا اور ان سے صرف ایک سوال کروں گا کہ اگر آپ کے پاس آپ کو پتہ چل جائے کہ آج میرا آخری دن ہے، کل میں نے مرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں آج جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ مجھے ملیں گے میں ایک ہی سوال کروں گا، اور سوال کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ میں اپنی زندگی کو اس طریقے سے بناؤں گا جس طرح وہ لوگ کہیں گے کہ ہم اگر آج ہمارا آخری دن ہے تو آج ہم یہ عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی اس طرح زندگی گزاروں گا۔ تو ایک بزرگ کے پاس گئے، اس نے کچھ کہا، دوسرے نے کچھ کہا، تیسرے نے کچھ کہا۔ اس طرح کرتے کرتے جب ابو منعم کے پاس پہنچے تو ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ آج آپ کا آخری دن ہے تو آپ کون سا عمل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو میں روزانہ عمل کرتا ہوں میں تو وہی کروں گا، کیونکہ میری روزانہ کی جو ترتیب آ رہی ہے میں اسی ترتیب سے چلوں گا۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ باقی نے کہا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن یہ تو یہ کریں کہ جو میری روزانہ کی ترتیب آ رہی ہے میں وہ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ذرا بتا دیں آپ روزانہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں روزانہ یہی کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا محاسبہ کر لیتا ہوں، 5 منٹ اپنے آپ کو مراقبے کو دے دیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا آخری دن ہے۔ میں تو روزانہ اس بات کی گویا کہ میں نے پریکٹس کی ہوئی ہے، میں اس بات کو سامنے رکھتا ہوں کہ آج میرا آخری دن ہے۔ پھر اس کے بعد جب میں کام کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ توفیق دیتے ہیں، میں گناہوں سے بچ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نیک کام کی توفیق دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دل میں یہ بات ہوتی ہے بس یہ میرا آخری دن ہے۔ تو انہوں نے اس بات سے سبق لیا کہ گویا کہ ہمیں بھی یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ گویا کہ آج ہمارا آخری دن ہے۔ جب اس بات کو آدمی سامنے رکھتا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو اس انداز کے ساتھ نماز پڑھو کہ تمہاری آخری نماز ہے، پھر تم دیکھو تم کیسی نماز پڑھتے ہو۔ آج ہماری نمازیں تو ایسی ہیں نا، آئے ٹکر لگائی اور واپس۔ جب تم اس بات کو سوچ کر نماز پڑھو گے کہ یہ میری آخری نماز ہے تو پھر انسان کی جو نماز کے اندر لذت آئے گی پھر وہ اور چیز ہوگی، جو ہم روزانہ نماز پڑھتے وہ نہیں ہوگی۔ ایک اور بزرگ نے لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم اگر اس چیز کا محاسبہ کر لیں تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کا محاسبہ نہیں کرتے۔ ہمیں اور چیزوں کے لیے وقت تو ہے لیکن یہ سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ ہم نے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم صبح کو اٹھو تو تم اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کر لو کہ یا اللہ آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لو کہ یا اللہ میں آج کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں تیرے دین کے کام کے لیے نکل رہا ہوں یا جس چیز کے لیے بھی نکل رہا ہوں میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، یہ معاہدہ کر لے۔ پھر وہ جس کام کے لیے نکلتا ہے، دکاندار ہے اپنی دکانداری کے نکلتا ہے، ملازم ہے ملازمت کے لیے نکلتا ہے، جو جہاں کام کرتے ہے اس کے لیے نکل جائے۔ پھر وہ اس بات کو دیکھے کہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا میرے اس وعدے کے خلاف تو نہیں ہے جو میں اللہ سے کر چکا ہوں کہ یا اللہ میں تیری خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ بھی اس بات کو سوچے گا، اگر تو وہ اللہ کے احکام کے خلاف ہوگا تو وہ اس سے رک جائے گا، اگر وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہوگا تو اس کو کرے گا۔ اسی طرح سارا دن جب گزر جائے اب یہ رات کو اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے کون کون سے عمل کیے جو میں نے اللہ کے احکام کے مطابق کیے اور کون کون سے عمل میں نے اللہ کے احکام کے خلاف کیے۔ اب جو کام اس نے اللہ کے احکام کے مطابق کیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اور جو کام اس نے اللہ کی مرضی کے خلاف کیے تو اس پر بھی اللہ کے سامنے توبہ کرے، یا اللہ میں بہت کمزور، مجھ سے گناہ ہوا، میں توبہ کرتا ہوں آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب وہ گویا کہ اس نے محاسبہ کر لیا، اب وہ کچھ اپنے نفس کو سزا بھی دے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا۔ پھر اپنے نفس کو کہے کہ میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اب تو نے یہ گناہ کروایا ہے لہذا تم نے 8 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ اب یہ کچھ محاسبہ بھی کرے، اپنے نفس کو تھوڑی تکلیف بھی دے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب انسان ہر دن کی یہ روٹین بنا لے گا تو پھر فرماتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ اللہ سے معاہدہ جب کر کے ہر روز کی یہ ترتیب بنے گی نا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچ اس طرف جاتی بھی نہیں ہے۔ ہم جب بھی گھر سے نکلتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ آج ہم نے کس کو ہم نے آج کس پر چھری چلانی ہے، کس کو ہم نے ڈاکہ مارنا ہے، کس طرح ہم نے کس کو لوٹنا ہے، آج کس طرح ہم نے پیسے مارنے ہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے اللہ کے احکام کو کس طرح ماننا ہے، یہ چیز نہیں ہوتی ہمارے ذہن کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھے، نیند آ گئی تو سارا دن روتے رہے۔ جب دوسرے دن رات ہوئی تو ایک آدمی ہے ان کو جگایا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، تہجد کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجنبی نظر آتے ہو، کون؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں، آپ کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا تیرا کام تو سلانا ہے، تو کہاں اٹھانے کے لیے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے اٹھانے کے لیے آیا ہوں، کل رات آپ نے جو تہجد قضا کی اس کے بعد آپ سارا دن روتے رہے، آپ کا مرتبہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کل بھی آپ کا مرتبہ مزید بڑھ جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ تہجد پڑھ لیں۔ تو شیطان تو یہ چالیں چلتا ہے کہ کسی طریقے سے انسان کو نیک عمل سے روکا جائے۔ تو انسان جب اپنی زندگی کو اس طریقے پر، اس طور پر لائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے گناہ بھی نہیں کروائے گا۔
یعنی گناہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ جب انسان سارے دن کی جب انسان روٹین رکھ لے گا کہ میں نے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو پھر انسان سے گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے بتائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔